السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا فروبن ٹیبلٹ کا۔ یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن سمپٹمز کے اندر، مسائل کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سب ڈیٹیل انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل عاصم مجید 56 پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو برانڈ نیم ہے اس کا فروبن ایبٹ فارما اس کو بنا رہی ہے، جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے۔ اس کی قیمت کی بات کی جائے تو 270 روپے میں 30 گولیوں کا پیک پاکستانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس میں موجود دوا کی، جس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے فلوبروفن۔ یہ 100 mg اور 50 mg دونوں میں اویلیبل ہوتی ہے۔ فلوبروفن بیسیکلی ایک نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے اور یہ درد، سوزش اور بخار کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے ڈینٹل پین یعنی دانت یا دار کا درد، تو اس طرح کی درد میں یہ سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اور بہت زبردست رزلٹ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال جوڑوں میں دردوں کے ریلیٹڈ مسائل میں، جیسے کہ رومیٹوڈ آرتھرائٹس جس کو ہم گینٹھیا بولتے ہیں، یا اوسٹیو آرتھرائٹس جس میں جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں اور درد اور سوزش کی شکایت ہو جاتی ہے، تو اس کیفیت میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو جوڑ میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے بھی چوٹ لگ جاتی ہے، جوڑ مڑ جاتا ہے، موچ وغیرہ آ جاتی ہے، تو ایسی کیفیات میں بھی اس کا استعمال درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فروزن شولڈر یعنی کندھے کا جوڑ بعض دفعہ فریز ہو جاتا ہے، مڑتا نہیں ہے، بالکل حرکت نہیں کرتا اور درد تکلیف ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی درد اور تکلیف ہو تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے خاص ایام کی پین میں، ماہواری کے درد میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مائیگرین یعنی آدھے سر کا درد، درد شقیقہ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پوسٹ آپریٹیو پین یعنی آپ کی کوئی سرجری، کوئی آپریشن وغیرہ ہوا ہے تو اس درد کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کو اس جگہ پہ سوزش یا درد ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اینٹی پیریٹک پراپرٹی بھی رکھتی ہے، یعنی یہ بخار کو کم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پٹھوں کو کوئی کھچاؤ یا تناؤ آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہی ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی۔ تو اس میں معدے سے ریلیٹڈ مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ الٹی اور متلی کی کیفیت ہونا، پیٹ کا خراب یا ڈائریا، لوز موشن ہونا، پیٹ میں درد ہونا، گیس کا ہونا۔ اس کے علاوہ آپ کو پخانے کے راستے خون بھی آ سکتا ہے، ہیمرج کی شکایت کو انٹرنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو معدے یا آنت میں کوئی سوزش یا السر کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جگر کا فنکشن ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور اس کے لانگ ٹرم یوز سے منہ بھی پک سکتا ہے اور سر باری ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس سے الرجک ہوں تو آپ کو کوئی الرجک ری ایکشن جسم پہ خارش یا دانوں کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی۔ تو سب سے پہلے حاملہ خواتین، خاص طور پہ 6 ماہ سے 9 ماہ کا جو دورانیہ، جو تھرڈ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے، اس میں اس کا استعمال نہیں کروانا۔ اس کے علاوہ دودھ پلانے والی ماؤں میں بھی اس کا استعمال نہیں کروانا اور 12 سال سے کم عمر افراد میں بھی اس کا یوز نہیں کروایا جاتا۔ اس کے علاوہ جگر کے مریض، معدے کے مریض، خاص طور پہ جن کو السر کی شکایت ہے، اور دل کے مریض اور گردوں کے مریض بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے خود سے اس کا استعمال کبھی نہ کریں۔ عمومی خوراک کی اگر بات کی جائے تو بالغ افراد میں 100 mg کی یا 50 mg کی گولی مریض کی کنڈیشن، نوعیت کے حساب سے دی جا سکتی ہے، یعنی کم تکلیف میں 50 mg اور زیادہ تکلیف میں 100 mg۔ آپ اس کا صبح شام یا صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن میں 300 mg سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ کھانے کے بعد پانی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور اس طرح فروبن ٹیبلٹ کا ریویو مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔